الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اوپر عمل کر لینے سے پہلے نیت کرنا بہت ضروری امر ہے۔ تو جیسے نیت کرنا ضروری امر ہے، اسی طرح یہ جان لینا بھی ضروری امر ہے کہ نیت کس طرح سے کی جائے، نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نیت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ارادے کے ساتھ ہے، دل کے قصد کے ساتھ ہے، الفاظ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جس طرح کے لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں کہ 4 رکعت نماز فرض اور منہ میرا قبلہ کی طرف اور فلاں نماز، یہ کلمات جو ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کلمات سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کے احکامات جو ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ سکھائے ہیں۔ اگر نیت کے کلمات ضروری ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ہمیں نیت کے کلمات بھی سکھاتے۔ تو نیت کا تعلق جیسا کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ دل کے ارادے کے ساتھ ہے، دل کے قصد کے ساتھ ہے۔ تو جیسے آپ اذان سنتے ہیں اور اذان سن کے آپ وضو کرتے ہیں، پھر چل کے مسجد کی طرف آتے ہیں، تو آپ کا اذان سن کے وضو کرنا، چل کے مسجد کی طرف آنا، یہ نیت ہی ہے۔ آپ نے وضو نماز کے لیے ہی کیا ہے، آپ مسجد میں چل کے آ رہے ہیں، نماز ہی کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ نیت آپ کی ہو چکی۔ اب زبان سے بول کر کہنے کی، نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کی نیت بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں یا اعلان ہوتا ہے تو آپ ایک ہی دفعہ دل میں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، تو آپ کی ایک ہی دفعہ پورے رمضان کی نیت ہو گئی۔ اور اسی طرح اس نیت کی روز تجدید بھی ہوتی ہے، جیسے آپ سونے سے پہلے الارم لگائیں یا کسی سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے سحری کے لیے جگانا، یا خواتین گھر میں سحری کے لیے تیاری کرتی ہیں تو ان کا سحری کے لیے تیاری کرنا یا الارم لگانا یا کسی کی یہ ذمہ داری لگا دینا کہ بھئی ہمیں سحری کے لیے جگانا، ہمیں سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ نیت میں داخل ہیں۔ تو بول کر کلمات کہنا، نیت کے الفاظ ادا کرنا زبان سے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو مروجہ الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں، کیلنڈروں پہ لکھے ہوتے ہیں وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ، یہ موضوع اور من گھڑت ہیں۔ ان الفاظ کا شریعت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ، آپ کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور جس کسی نے بھی یہ کلمات گھڑے ہیں اور ان کلمات کو رمضان المبارک کی نیت کے ساتھ، روزے کی نیت کے ساتھ منسوب کیا ہے، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ لیکن آپ لوگ یہ جان لیں کہ ان کلمات کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ سنت کے مطابق نیت کریں، اور نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا، دل کے قصد کا نام ہے، نیت کا تعلق الفاظ کے ساتھ قطعاً نہیں ہے۔ اور اسی طرح نیت ہی کے متعلق یہ بھی جان لیں کہ نیت کا خالص ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو عمل بھی درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، یعنی کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے رسول کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہے، تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اور جس کی ہجرت کسی عورت کے حصول کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہے، دنیاوی مقصد کے لیے، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یعنی کہ جب آپ کی نیت درست ہے تب ہی آپ کا عمل درست ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی نیت درست نہ ہوئی، دکھلاوا مقصد ہوا، تو آپ کا عمل جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ اس کی مزید وضاحت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی، یعنی کہ دکھانے کے لیے جو نماز پڑھتا ہے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ یعنی کہ یہ نماز جو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے تھی، اس نے اوروں کی رضا کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ دکھلاوے کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے گویا کہ شرک کیا۔ اور اسی طرح جو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے اس نے بھی شرک کیا، اور جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے اس نے بھی شرک کیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیت جو ہے اس کا خالص ہونا کتنا ضروری ہے۔ نیت کا خالص ہونا، نیت کا پاک ہونا ریاکاری سے، دکھلاوے سے بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ نیت میں فطور ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے پہلے یا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اسوہ مانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل تھا، پھر اسی کو اپنانا ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا بھی ثبوت ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اسوہ اور اپنا قائد بھی ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔